السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا نفاد لہ والاول الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا آخر لأخریتہ والباقی بعد فناء الخلق الذی قدر اللیالی والایام وقسم فیما بینہم الاقسام فتبارک اللہ الملک العلام. ثم الصلاة والسلام علی سید الانام مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں اپنے نفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سبھی برادران مومنین کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی جو بندران الہی کی شان ہے، متقی انسان، تقوی والا انسان، صاحب تقوی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. تقوی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دنیا اصلاً ترک کر دی جائے اور سب اپنے امور دنیا چھوڑ کر یا امور زندگی چھوڑ کر انسان مصلی پہ بیٹھ جائے، بلکہ ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے اسے انجام دیا جائے، ہر وہ کام جس میں اللہ کا غضب ہے اسے ترک کیا جائے. اگر انسان صرف واجب نماز ادا کرتا ہے، نوافل نہیں پڑھ رہا ہے، مستحب نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اور جو دیگر اللہ نے اس کے شرط و شروط بتائے ہیں تقوی کے، جو اور دیگر اس کی چیزیں ہیں وہ ان کو بھی انجام دے رہا ہے ساتھ ساتھ، تو انسان متقی ہو سکتا ہے. لیکن ایک انسان نماز واجب بھی ادا کر رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی ادا کر رہا ہے، دیگر جو عبادات ہیں ان کو بھی انجام دے رہا ہے، لیکن پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بہن کو اس کا حق نہیں دیتا. اگر میراث میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو شیخیں نکالی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے دوسرے کو پست یا کمزور کیا جائے اس حصے میں.
تو یہ دیگر مومن کا جو اس کے اوپر حق ہے وہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہے. تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی ہر وقت زبان پر استغفر اللہ رہتی ہے، لیکن وہ انسان دیگر حقوق کو ادا نہیں کرتا، انسانوں کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے. تو کیا وہ متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے شریعت نے بھی قانون بنائے ہیں اور بتائے ہیں، اور ان پر چلنے کی تاکید کی ہے. کیسے رہنا ہے؟ بالکل تارک الدنیا نہیں ہونا ہے ہمیں، بلکہ ہمیں دنیا ہی سے آخرت کو لینا ہے. جیسے میں نے پہلے خطبے میں عرض کیا تھا، پہلے جمعے میں، ہمیں اپنی آخرت کو دنیا ہی سے لینا ہے. اگر آخرت کو آخرت سے لیتے تو پھر فائدہ کیا تھا یہاں آنے کا؟ اگر آخرت کو آخرت سے ہی لیتے وہیں رہتے پھر تو یہاں ضرورت نہیں تھی اللہ کو بھیجنے کی. نہیں، بلکہ مولا عز و جل نے ہمیں خلق کیا، پیدا کیا، عقل و شعور کی نعمت دی، اور اس کے بعد ہمیں آزاد کر دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، راستہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، رہنما بھیج دیے، بتانے والے بھیج دیے، خود تمہارے اندر بھی رکھ دیا کہ رہنما ساتھ ساتھ. چاہے تم اللہ کے کافر بندے بن جاؤ، یعنی ناشکر بندے بن جاؤ، یا اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اب یہ تمہیں اختیار ہے. تو ہمیں آخرت کو لینا یہیں سے ہے، ہمیں آخرت کو حاصل یہیں سے کرنا ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، ہمیں لینا یہیں سے. لیکن اس لینے میں ہمیں بس اب یہ عقل اور شعور کی بات ہے کہ اس دنیا سے کون کتنا اپنی آخرت کو لیتا ہے، اس دنیا سے کون کتنا آخرت کو حاصل کرتا ہے، کون اس دنیا کو برائے دنیا حاصل کر رہا ہے اور کون اس دنیا کو برائے آخرت حاصل کر رہا ہے، کون یہاں کی نعمات اور برکات اور اس دنیا سے لگاؤ اور محبت اور اس سے انسیت کو کس لیے استعمال کر رہا ہے، کس معنی میں استعمال کر رہا ہے. اگر حقیقت دیکھی جائے تو جو دنیا سے ہمیں لینا ہے وہ کتنا لینا ہے؟ ہم سب کچھ لے جا سکتے ہیں اس دنیا سے. اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو ہم نے معیار بنا رکھا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، تو پھر ہم دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جاتے. اس اعتبار سے ہم اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جا پاتے. اور مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام عباد اللہ، عباد اللہ این الذین امروا فنعموا وعلموا ففہموا وانذروا فلہوا وسلموا فنسوا امہلوا طویلا ومنحوا جمیلا حذروا علیما ووعدوا جسیما. مولا متقیان جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندو، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں عمریں دی گئیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں عمریں عطا کی گئی، دی گئیں، جن کو لمبی لمبی عمریں ہوئیں، کافی عمریں دی گئیں، بہت کافی سال دنیا میں رہے، زندگیاں گزاری؟ کہاں ہیں وہ جنہیں عمریں دی گئیں تو خوب مزے اڑائے، موج مستی کری اپنے اعتبار سے، اور بتایا گیا تو سب سمجھ گئے؟ جب بتایا جاتا ہے تو لگتا ہے سب سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے. مولا فرماتے ہیں جب ان کو عمریں دی گئی تو خوب مزے اڑائے، اور جب بتایا گیا تو لگا کہ یہ سمجھ گئے، سب یہ سمجھتے ہیں. لیکن مہلت دی گئی تو غفلت میں پڑ گئے، مہلت دی گئی تو غفلت میں پڑ گئے. کتنی مرتبہ انسان دنیا سے، یعنی دیکھا جائے تو روزانہ جب سوتا ہے تو اسے پھر دوبارہ اٹھتا ہے. کتنے ایسے ہیں، مولا نے اسی خطبے میں آگے فرمایا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی صبح اختلاف کے ساتھ کرتے ہیں. سب کی صبح برابر نہیں ہوتی، سب کی شام برابر نہیں ہوتی. کچھ کی صبح ان کی موت پہ ہوتی ہے تو کچھ کی صبح ان کی حیات پہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں آ جائے آگے. کچھ ایسے ہیں کہ جو زندگی ان کو اور مل جاتی ہے اور ان کو مہلت مل جاتی ہے، تو کچھ ایسے ہیں جن کو اپنے یہاں اللہ بلا لیتا ہے. صحت و سلامتی دی گئی تو اس نعمت کو بھول گئے.
اللہ کا بھی یاد آیا جب بیمار ہوئے، اور جب صحت تھی، بڑھیا اٹھتے بیٹھتے تھے، اچھی طرح چل پھر سکتے تھے، تو اب اپنے جسم کے گھمنڈ میں سب کچھ بھول گئے، سب کچھ فراموش کر دیا۔ انہیں کافی طویل مہلت دی گئی اور کافی اچھی نعمتیں دی گئیں، ہر اعتبار سے مہلت دی گئی، نعمتیں بھی دی گئیں، اور انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا بھی گیا۔ مہلت بھی دی گئی، نعمتیں بھی دی گئیں، اور دردناک عذاب سے ڈرایا بھی گیا، کیونکہ کوئی زمانہ ہادی سے خالی نہیں رہا، اور ہادی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، تو انہیں سمجھایا بھی گیا، ڈرایا بھی گیا، مگر اور بہترین نعمتوں کا وعدہ بھی کیا گیا، اچھی اچھی نعمت، مولا فرماتے ہیں بہترین نعمتوں کا ان سے وعدہ بھی کیا گیا، اچھی اچھی نعمتوں کا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نعمتوں کا ذکر آیا، سنا، خوش ہوئے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تم لوگ مہلک گناہوں سے پرہیز کرو اور خدا کو ناراض کرنے والے عیوب سے دور رہو۔ تم صاحبان سماعت و بصارت اور اہل عافیت و ثروت ہو، بتاؤ کیا بچاؤ کی کوئی جگہ، چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے تمہارے اپنے پاس؟ مولا فرماتے ہیں تم صاحبان ثروت ہو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن کیا تمہارے پاس کوئی بچنے کا طریقہ ہے؟ کوئی ہیلا ہے؟ کوئی طریقہ آپ نے اختیار کیا کہ ڈھونڈا؟ کوئی جائے فرار یا دنیا میں واپسی، کوئی صورت ایسی ہے جو تم اللہ سے بچ کے بھاگ جائے کوئی انسان؟ مولا فرماتے ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، لیکن کیا تم اللہ کی حکومت اور اس کی حکمرانی سے بچ سکتے ہو؟ اس کی گرفت سے دور رہ سکتے ہو؟ اس کی فرار کر سکتے ہو؟ اور اگر نہیں تو کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ سکو، اس کے حکومت سے فرار کر جاؤ، تو پھر کیوں بہ کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اور کہاں تم کو لے جایا جا رہا ہے؟ کبھی کبھی جاتا ہے انسان اور کبھی کبھی لے جایا جاتا ہے، یہ اور خطرناک ہے۔ وہ بہت زیادہ مسکین ہوتا ہے انسان جسے پتہ بھی نہیں میں کہاں لے جایا جا رہا ہوں، وہ انسان بہت مسکین ہے، یعنی مجبور ہے، بے بس ہے۔ یعنی ایک انسان تو چلو اپنی دنیا میں خود مست ہو گیا، اپنی دنیا میں خود مست ہو گیا، اپنے عیش و آرام میں، اپنے مزے میں خود مست ہو گیا، اور ایک انسان ایسا ہے جو نہیں، خود نہیں ہوا، اسے کر دیا گیا، اسے بہکا دیا گیا۔ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں لے جائے جا رہے ہو؟ کس دھوکے میں پڑے ہو؟ یاد رکھو اس طویل و عریض زمین میں تمہاری قسمت صرف بقدر قامت ہے۔ کتنی ہے تمہاری قسمت؟ اس میں تمہارا حصہ کتنا ہے؟ صرف تمہارے قد کے برابر۔ اس کے بعد فی امان اللہ، ہر انسان کے لیے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے یہ، اس کا حصہ اس دنیا سے قدر قامت۔ بندگان خدا ابھی موقع ہے، رسی ڈھیلی ہے، روح آزاد ہے، تم ہدایت کی منزل اور جسمانی راحت کی جگہ پر ہو، اجتماع میں ہو، اور بقیہ زندگی کی مہلت سلامت ہے، راستہ اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ اب بھی مولا کیا فرماتے ہیں کہ ابھی سلامت ہو، ڈھیلی، رسی ڈھیلی ہے، ابھی آپ پر امر نہیں پہنچا ہے اللہ کا، ابھی تم راستہ اختیار کر سکتے ہو تو اختیار کر لو، اور توبہ کی مہلت ہے اور جگہ کی وسعت ہے، وہ پروردگار اپنی گرفت میں لے لے اس سے پہلے کہ تم توبہ کر دو، یعنی اس کا امر پہنچنے والا ہے اور پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور راستہ اختیار کرنے کی آزادی ہے، اور توبہ کی مہلت ہے، اور جگہ کی وسعت ہے، قبل اس کے کہ تنگی لحد، ضیق مکان، تنگی لحد قبر کی تنگی، ضیق مکان، مکان کی تنگی یعنی تنگ مکان میں گر جاؤ اور تم خوف اور جانکنی کا شکار ہو جاؤ۔ اس سے قبل کے لحد کی تنگی اور جگہ کی تنگی میں اور جانکنی کی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، اس سے قبل تم توبہ کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ موت آ جائے جس کا انتظام ہو رہا ہے، اور وہ پروردگار اپنی گرفت میں لے لے جو صاحب عزت و غلبہ اور صاحب قدرت و طاقت ہے۔ تو نتیجے میں انسان کے مولا متقیان کا خطبہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ پیش کیا۔ نتیجہ کیا ہے انسان کا؟ جب دنیا سے جائے گا، رخصت ہوگا، تو صرف اس کے قد کے برابر اس کے حصے میں جگہ آ رہی ہے، صرف اور صرف۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ انسان کے لیے سلام ہو ہمارے، اور مولا عز و جل ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، ان کی قبروں کے اوپر
اور ان کی روحوں کو شاد کرے مولا عز و جل کہ جو دنیا کے اعتبار سے بہت بخیل تھے. شاید تعجب ہو رہا ہو کیسا جملہ کہہ رہے ہیں مولانا ممبر سے, بخالت کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں, دنیا کے اعتبار سے بہت بخیل تھے. کس اعتبار سے؟ کہ جب وہ دنیا سے گئے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب ساتھ لے گئے. جب وہ دنیا سے گئے تو کچھ نہیں چھوڑا, سب اپنا ساتھ لے گئے. خوش قسمت ہیں وہ افراد, لائق درود و سلام ہیں وہ افراد, لائق رحمت, نزول رحمت کے لائق ہیں وہ افراد کہ جب دنیا سے وہ گئے تو اپنا لے گئے اپنا اپنے ساتھ. کتنے چالاک تھے وہ لوگ جی, کتنے چالاک تھے وہ لوگ کہ جو ان کا تھا وہ اپنا لے گئے ساتھ جائیں. تو ان کی چالاکی کوئی الگ سے ان پہ نازل ہوئی تھی, ان کی سمجھداری یا فہمی نہیں, آپ ہی میں, ہم میں سے بھی تھے. وہ ہم جیسے ہی تھے, ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے, ہماری طرح کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے, جاگتے تھے, ہم میں سے ہی تھے. کسی کا بھائی تھا, کسی کا ماموں تھا, کسی کا نانا تھا. بھول جاتے ہیں آپ لوگ, اتنی اچھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, اتنے اچھے آرام میں بیٹھے ہوئے ہو, جمعہ ہو رہا ہے, کس نے وقت کی تھی جگہ یاد کرتے ہو کبھی؟ یہ پورا کیمپس جس نے وقت کیا کہ وہ صاحب, یعنی کیا اس کے لیے اس کا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم اسے یاد کریں؟ اتنا بڑا دے گیا, ہمیں نہیں دے گیا, اپنا ساتھ لے گیا. باکمال تھا وہ شخص, باکمال تھا کہ اتنی بڑی پراپرٹی مذہب کے حوالے کر دی. سہم سادات اور سہم امام سے مذہب, دین, دوستوں, رشتہ داروں, مومنین کی مدد کرنا آسان ہے, یا زکوٰۃ سے, فطرے سے, صدقے سے, نظر امام سے مدد کرنا. کل 22 تھی, بہت سو نے مثلا نظریں کی, یوپی میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. آسان ہے کہ نظر کھلا رہے ہیں لوگوں کو, یا کسی سید کو سہم سادات دے دیا تو اس کی مدد ہو گئی, بچے پل گئے یا علاج ہو, جو بھی مجبوری تھی, اچھا ہوا, آسان ہے. یا رقم شریف دے کے مثلا کسی مسجد کو, امام باڑے کو, کسی سڑک کو, کسی پل کو, کسی حوضے کو, کسی اسکول کو بنا دینا آسان ہے. لیکن اپنی جیب سے نکال کے, اپنے مال سے, جو نجی مال ہے جس میں اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کرو, ضروری نہیں آپ کے اوپر, آزاد ہیں آپ کے, یعنی وہ واجب نہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر, اس سے نکال کے آپ کسی کو دے دیں یا اللہ کی راہ میں وقف کر دیں, یہ واقعاً بہت بڑا کمال ہے. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور یہ ہے اللہ کی راہ میں لٹانا, اور لٹانے کے نتیجے میں سارا اپنا اپنے ساتھ لے جانا, سب کچھ اپنا اپنے ساتھ لے جانا. ابھی اتنی لمبی چوڑی زمین آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے, لیکن وہ لے گئے اپنے ساتھ. سمجھدار تھے وہ سمجھدار تھے. اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش کرے. اب ذمہ داری ان کی ہے جن کے ہاتھوں میں ہے, ذمہ داری ان کی ہے جو ذمہ دار ہیں کہ وہ اس سے کیسے استفادہ کرتے ہیں, کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں, کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں. آیا وہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ, لیکن کل ملا کے یہ کہ وہ شخص کہ جو دنیا سے گیا, وہ شخص صرف یعنی اپنے قد کے برابر زمین لے کے نہیں گیا. میں فوکس ڈالنا چاہ رہا ہوں, میرا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر انسان دنیا سے جب جاتے ہیں, جبکہ ان کی دنیا میں پراپرٹیاں ہوتی ہیں, مال و دولت ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن جب وہ جاتے ہیں تو اپنے قد کے برابر زمین صرف لے لیتے ہیں دنیا سے, باقی سب یہیں چھوڑ جاتے ہیں. لیکن وہ سمجھدار افراد ہیں اور وہ باحث ہیں, انہیں احساس تھا, اس کا مطلب کہ جن لوگوں نے اپنی پراپرٹی اپنے ساتھ باندھ لی, سب جب وہ دنیا سے گئے تو اپنی پراپرٹیاں اپنے ساتھ لے گئے. اس کا مطلب میراث کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں, کوئی کہے مولانا نے میراث ختم کر دی, میراث کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میراث الگ چیز ہے, اللہ کی راہ میں دینا الگ چیز ہے. حقوق ہیں, اس میں سب جگہ بتائی ہیں, کتنا دے سکتا ہے کتنا نہیں, وہ سب تفصیل ہے. بہرحال ایسے افراد, چونکہ مولا متقیان علی علیہ السلام جب صفین سے واپس ہوئے, خیبر کا یاد دلایا میں, صفین سے تھوڑا, جب صفین سے واپس ہوئے آپ علیہ السلام, تو آپ جب کوفے کی طرف آئے تو کوفے کے نزدیک پشت پہ, اس کے پاس بالکل ایک قبرستان پہ نظر پڑی آپ علیہ السلام کی. تو آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ رک گئے, اور رک کے آپ نے اہل قبور کو مخاطب کرتے ہوئے خطاب کیا, یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المقفرہ والقبور المظلمہ والدیار الموحشہ
یا اہل التربت و یا اہل الغربہ و یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ مولا متقیان نے ان قبروں کی طرف منہ کیا اور کہا اصحاب ساتھ میں تھے، اور آپ نے یہ باتیں مولا کا اس وقت کا کلام ہو یا آج ہم بیان کر رہے ہوں یا آپ روزانہ سنتے ہیں مجلسوں میں یا خطبات میں، وہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ عمل اور احساس کے لیے ہیں۔ مولا نے کیا کہا قبروں سے مخاطب ہو کر، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اور ایسی جگہوں پہ زندگی گزارنے والوں جہاں بالکل فقیری ہے، تنگی ہے، ضیق ہے، والدیار الموحشہ، اور یہاں تو خوف ہی خوف ہے، وحشت ہی وحشت ہے، دہشت ہی دہشت ہے۔ یا اہل الوحدت و یا اہل الوحشہ، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، اکیلے رہنے والوں، یا اہل التربہ، بڑی اچھی بلڈنگ تھی، بڑے اچھے گدے تھے، بڑے ٹائل لگے ہوئے تھے گھروں کے اندر، پتھر، اور بڑے اچھی الماریاں بنائی گئی تھی، لکڑیوں کے ذریعے سجائی گئی تھی، بہت پیسہ صرف ہوا تھا، اتنے فلیٹ ہیں تو اتنے پلاٹ ہیں تو اتنی جائیداد ہے تو اتنے جو ہیں وہ کمپنیاں ہیں تو اتنا فلاح ہے، بہترین گدوں پہ سر رکھ کے سونے والوں، آج تم یا اہل التربت و یا اہل الغربہ، اب تک تم بہترین تکیوں گدوں پہ سر رکھ کے سوتے تھے، آج مٹی پہ رخسار رکھے لیٹے ہوئے ہو۔ یا اہل التربت و یا اہل الغربہ انتم لنا فرط سابق، کچھ بھی تو نہیں رہا، نہ کوئی گھر سے لے گیا، نہ بنگلے سے لے گیا، نہ سفید پتھر ساتھ لے گیا کہ صاحب اچھی قبر بنا دو، اس میں پتھر لگا دو تو لائٹ لگا دو۔ اب تو ماشاءاللہ ایسی لائٹیں چل رہی ہیں، اگر زینے کے قریب جاؤ گے تو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹیں خود جل جائیں گے آپ کے استقبال میں۔ لیکن وہاں کہاں پہنچے؟ اندھیری کوٹری میں۔ لیکن کیا وہ نورانی نہیں ہو سکتی؟ کیا اس میں ماربل نہیں، پتھر نہیں لگ سکتے؟ کیا وہ خوبصورت نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے۔ انتم لنا فرط سابق، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن لکم تبع لاحق، اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، اصحاب کی طرف جو ساتھ میں تو فرمایا ھذا خبر ما، یہ وہ خبر ہے جو ان کے پاس تھی، جو ان کو بیت رہی ہے، جس میں یہ مبتلا ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ان کو کلام پہ قدرت دے دی جائے تو یہ ایک ہی لفظ کہیں گے جب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں یہ تمہارے پاس تھا، اور ہم مولا نے ان کو وہ بھی بتایا، سب مولا نے اس کے بعد بتایا، خود اہل قبور کو بتایا کہ اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت، اے قبروں میں سونے والو، اما الاموال فقد قسمت، وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا، نہ حق دیکھا نہ حق دیکھا، نہ پڑوسی نہ بھائی نہ بہن نہ رشتہ دار نہ دین نہ شریعت نہ مذہب، جمع کر لیا، بس جمع کر دیا جی، نہ حرام نہ حلال، نہ بیاج نہ سود نہ جوا نہ سٹا، بس جمع کیا کہ آ جائے مال، تاکہ مال آ جائے۔ اما الاموال فقد قسمت، اے قبروں میں سونے والو، جو مال تم نے جمع کیا تھا فقد قسمت، وہ تقسیم ہو چکا، ادھر تمہاری آنکھ مچی، ادھر اس پہ لوٹ مچائی پڑی، بھائی کہہ رہا ہے میرا حق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے میرا حق ہے، رشتہ دار کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اور وہ بیویاں جن پہ تم فخر کیا کرتے تھے، فقد نکحت، وہ دوسروں کے نکاحوں میں چلی گئی ہیں، بس اتنا ہی ساتھ تھا تمہارا ان کا، بس اتنا ہی تھا کہ بس جب تک تم تھے تو تھے، جب تمہاری آنکھ مچ گئی تو وہ ختم، تم گئے تو وہ بھی گئے۔ وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ بڑھیا ٹائل والے گھر، تم یہاں خاک پہ رخسار رکھے لیٹے ہو، آپ روز دیکھتے ہیں قبروں کا منظر، روز دیکھتے ہیں کیسے لٹایا جاتا ہے مردے کو، آپ خوب جانتے ہیں، ہم سب خوب جانتے ہیں کہ مردے کو کیسے لٹاتے ہیں۔ وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، یہاں لیٹے ہو خاک پہ رخسار رکھے ہوئے، وہ جو ٹائل لگائے تھے، پتھر لگائے تھے، سُكِنَتْ، ان میں دوسرے رہ رہے ہیں۔ اگر یاد آ گئے کبھی تو فاتحہ پڑھ دی، ورنہ تو وہ بھی ختم ہے۔ تو اس کے بعد مولا متوجہ بھی اپنے اصحاب کی طرف اور کہا، اہل قبور سے کہا کہ اہل قبور، یہ ہمارے پاس تھا جو خبریں ہم نے تمہیں دی، تمہارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تمہاری بیویوں نے ایسا کیا، تمہارے بھائیوں نے ایسا کیا،
اب تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ تم بھی تو بتاؤ اپنی، تم اندھیرے میں لیٹے ہوئے ہو، تم بھی تو بتاؤ۔ اس کے بعد مولا متوجہ بھی اصحاب کی طرف اور فرمایا کہ اگر ان کو کلام پہ قدرت دے دی جائے، اگر اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے دے تو یہ ایک ہی لفظ کہیں گے، خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے تقوی اختیار کریں جیسے تو چاہتا ہے۔ پروردگارا ہماری گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البرۃ الکرام۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد المصطفى وعلی علی المرتضی وعلی الصدیقہ فاطمۃ الزہراء وعلی الحسن المجتبى وعلی الحسین الشہید بکربلاء وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المنتظر المہدی۔ صلی علی محمد۔ اللہم وال من والاہم وعاد من عاداہم وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم، اللہم عجل لولیک الفراج والعافیت والنصر۔ خطبہ ثانیہ میں نماز جمعہ کے بعد از حمد و ثناء پروردگار ہمارا بے حد درود و سلام ختم مرتبت سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ یقیناً یہ ذوات مقدسہ علیہم افضل الصلاۃ والسلام، یہ وہ شخصیات ہیں جو درود و سلام کے لائق ہیں۔ ایک ہوتا ہے سخاوت، ایک ہوتا ہے ایثار و قربانی۔ یہ وہ ذوات مقدسہ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں کہ جن کے یہاں صرف سخاوت ہی نہیں تھی بلکہ ایثار و قربانی۔ یعنی آپ جیسے میں نے ابھی گفتگو کی آپ کے سامنے پہلے خطبے میں، مثلا اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو وہ سخاوت ہے، سخاوت کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ خود بھوکے رہ کے کسی کا پیٹ بھر دیں تو یہ ایثار و قربانی ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں صرف سخاوت ہی نہیں تھی بلکہ ان کے یہاں قربانی کا جذبہ بھی تھا، ایثار بھی تھا۔ خود بھوکے رہ کر وہ اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھرنا جانتے تھے، خود پیٹ بھرتے تھے وہ مخلوق خدا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دین پر، مذہب پر، انسانیت پر کوئی بھی وقت آتا تھا کسی بھی قسم کا تو وہ اس میں پیش رہا کرتے تھے، جیسے خیبر کا واقعہ ہو یا خندق کی جنگ ہو یا احد کا مارکا ہو یا صفین و نہروان کا مسئلہ ہو، ہر میدان میں وہ پیش رہا کرتے تھے، اور اپنی جہاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ آج جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اکثر و بیشتر دنیا کا عالم یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے، کوئی بھی سیاسی ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اس کے بعد سماج اور قوم اور ملک اور دیش کا فائدہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ کمال اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ لوگوں کا فائدہ پہلے دیکھتے تھے، اپنے نفع نقصان کے بارے میں بعد میں غور کیا کرتے تھے۔
کہ پہلے پبلک کا، لوگوں کا، انسانوں کا بھلا ہو، بولو ہمارے اوپر ظلم ہو جائے، بولو ہماری حق تلفی ہو جائے، ہمارے لیے مشکلات کا سامنا آ جائے، اور اس میں اتنے مضبوط اور قوی تھے کہ اگر بڑے سے بڑا پہلوان بھی مقابلے پہ کوئی آتا ہے تو اسے بھی شکست دینے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ اب وہ ان کی یہاں طاقت تقوی کی تھی، ایمان کی تھی، اللہ کی دی ہوئی عطا تھی، چاہے وہ خیبر ہو یا خندق ہو یا کتنا ہی بڑا میدان اور مارکا ہو، اور دشمن کو بھی اس کے اصول کے ساتھ سزا دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک طرف سے مثلا جو دشمن ہے تو اس کو مثلا تہہ تیغ کر دیا، بلکہ پہلے دعوت اسلام ہوتی تھی، اس کے بعد کچھ قوانین اور بتاتے، شرطیں رکھتے تھے، اسلام قبول کر لیں، یعنی ہمارا مقصد قتل کرنا نہیں ہے کسی کو مثلا، یا واپس چلے جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ تو بدنام کیا گیا ہے اسلام کو، اسلام کبھی حملہ نہیں کرتا تھا، اسلام نے ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ جب مدینہ گھیر لیا تو اب کیا کرے گا؟ یہ تو انسانی عقل و شعور کہتے دفاع کیا جائے، اور جب مسئلہ دفاع اور بچاؤ کا ہے تو اب مقابل، ظاہر سی بات ہے، مقابل یا تو واپس چلا جائے یا پھر جو ہے وہ اسے بھی واپس بھیج دیا جائے، یا تو خود چلا جائے، نہیں تو پھر اسلام اسے واپس بھیج دے، وہی طریقہ۔ بہرحال وقت تقریباً تمام ہو چکا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک ایسی شخصیات ہیں، وہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے اور آخرت میں نجات کا وسیلہ اور راستہ ہے، لہٰذا ان کے دامن سے تمسک اختیار کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اور یہ وجہ ہے دنیا کی بہت سارے لوگ جنہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا وہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی ترقی اور کوئی آگے بڑھنے والا ان کا معاملہ نہیں ہے۔ جب کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے دشمن کے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا یہ کمال ہے کہ عزت و احترام سے سربلندی کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی حاصل کی جا رہی ہے اور دشمن کو اس کا متوڑ جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ پروردگارہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔